جبرائیل، یہ جنت میں کس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قدموں کی آہٹ آپ کے غلام بلال کی ہے، جو چلتے زمین پر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں لیکن آواز آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ رنگ کے سیاہ اور ان کے بال گھنگرالو اور ہونٹ بڑے تھے۔ آپ کا مقام اللہ کے یہاں یہ تھا کہ آپ چلتے زمین پر تھے لیکن آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے غلام تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ امیہ بن خلف مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ آپ کو مکہ کی سخت گرمیوں میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا کرتا تھا اور آپ کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ کہتا تھا کہ چاہے اس حالت میں مر جاؤ، پر اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے مکر جاؤ۔ رات کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور کوڑے مارے جاتے، اور دوپہر کو انہی زخموں کے ساتھ دھوپ میں لٹا دیا جاتا تاکہ تکلیف زیادہ ہو اور مجبور ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ تکلیف دینے والے تھک جاتے، کبھی ابو جہل آتا تو کبھی امیہ بن خلف اور کبھی دوسرے سردار۔ ہر کوئی اپنے پورے زور سے جتنی بنتی اتنی تکلیف دیتے، لیکن آپ کی زبان پر بس عہد ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس تکلیف میں دیکھتے تو صبر کی نصیحت کرتے اور آنے والے اچھے وقت کی بشارت دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس تکلیف میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین، کیونکہ عرب کے لوگ بت پرست تھے اور اسلام کی تعلیمات توحید کی تھی، اس لیے آپ کی زبان پر ہمیشہ عہد رہتا تھا، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ تعلق اور عشق کی باتیں ہیں، اللہ کا عشق اور اس کی محبت جو دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو آپ کو گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، لیکن آپ ایک اور ایک کا ورد کیا کرتے تھے۔ اس کا صلہ آپ کو یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن مقرر ہوئے، ہمیشہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ سفر ہو یا حجر، ہمیشہ اذان کی خدمت آپ کے سپرد ہوتی۔ فتح مکہ کے بعد اپنے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ جس زمین پر آپ کو ستایا جاتا، اسی زمین پر فاتح بن کر داخل ہوئے اور فتح کی نشانی اذان آپ نے بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی باقی کی زندگی جہاد میں گزاریں گے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہو۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، آپ نے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ سے اذان کی فرمائش کی۔ ان لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہ تھی کہ جس کو رد کر دیا جاتا۔ ان کی فرمائش پر آپ نے اذان دینا شروع کی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ گلیوں میں لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر عورتیں تک روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ کچھ وقت مدینہ میں رکنے کے بعد آپ نے واپسی کی اور سن 20 ہجری میں دمشق میں وفات پا گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس